اب یہ آیات بیان کرنے کے بعد امام نووی فرماتے والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ کثیرۃ معروفۃ، کہ صبر کے حوالے سے جو آیات ہیں اور اس معاملے کے حوالے سے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں، یعنی بہت زیادہ آیات قرآن مجید میں صبر کے حوالے سے ہیں۔ انہوں نے چن کر کچھ آیات جو تھی وہ بیان کر دی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اس سے قبل دو کتاب مکمل ہو چکے ہیں۔ ریاض الصالحین کے پہلا جو باب تھا وہ تھا اخلاص کے حوالے سے، دوسرا توبہ کے حوالے سے تھا، اور آج اللہ کی توفیق کے ساتھ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے صبر کے حوالے سے۔ سب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے صبر کے حوالے سے کچھ آیات کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر جو شارح ہیں، ترجمہ کرنے والے، فوائد لکھنے والے شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، پھر انہوں نے کچھ صبر کی قسمیں بیان کی ہیں، 3 قسمیں۔ پہلے ہم قرآن مجید کی آیات کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا آیات ہیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور ڈٹے جمے رہو میدان جہاد کے اندر۔ پھر دوسری آیت جو بیان کی امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، وہ سورۃ بقرہ کی آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، نفسوں سے، ثمرات پھلوں سے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی ان چیزوں سے آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تیسرے نمبر پر آیت ہے سورۃ الزمر کی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ بے شک صبر کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا بغیر حساب، کوئی حساب و کتاب ان کا نہیں ہوگا، بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر سورۃ شورى کی آیت ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور استغفار کیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ جو ہے بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ صبر بھی ہمت کا کام ہے، اور استغفار کرنا، اللہ سے توبہ بخشش طلب کرتے رہنا بار بار کثرت کے ساتھ، یہ بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور 5ویں نمبر پر جو آیت ذکر کی امام نووی رحمہ اللہ نے، وہ آیت سورۃ بقرہ کی ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کے طالب بنو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت سورۃ محمد کی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون ہے جو جہاد کرنے والے اور کون ہے صبر کرنے والے، یعنی جہاد کرنے والے، صبر کرنے والے، میدان جہاد میں ڈٹنے والے کون ہیں، یہ بھی صبر کے متعلق آیت ہے۔ اب یہ آیات بیان کرنے کے بعد امام نووی فرماتے والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضلہ کثیرۃ معروفۃ، کہ صبر کے حوالے سے جو آیات ہیں اور اس معاملے کے حوالے سے جو فضائل ہیں وہ بے شمار ہیں، یعنی بہت زیادہ آیات قرآن مجید میں صبر کے حوالے سے ہیں۔ انہوں نے چن کر کچھ آیات جو تھی وہ بیان کر دی۔ اب صبر کی جو 3 قسمیں ہیں وہ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ صبر 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ پہلا صبر کی قسم کیا ہے کہ دنیاوی جو آفات ہیں، مصائب ہیں، نقصانات ہیں، ان کو قضائے الہی سمجھ کر، قسمت سمجھ کر، تقدیر سمجھ کر ان پر صبر کرنا، ان کو برداشت کرنا۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے، اس پر صبر کرنا، برداشت کرنا، جزا فضا نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، بلکہ صبر کرنا، یہ ایک پہلی قسم ہے۔ اگر اس پر ماتم کیا جائے، جزا فضا کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پہلو ہے۔ اگر صبر کیا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے تسلیم و رضا، یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنا، جو اللہ نے اس کے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر صبر کرنا۔ دوسری قسم جو ہے صبر کی وہ ہے جہاد
اور مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ جو جہاد کا معاملہ ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا۔ جہاد کا بڑا سخت معاملہ ہے، میدان جہاد میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنا اور کافر کے سامنے ڈٹ جانا، لڑتے رہنا، اپنی جان پیش کر دینا، اپنا مال پیش کر دینا، یہ بہت بڑا صبر ہے، اور اس کو بھی صبر کی دوسری قسم قرار دیا امام صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے۔ اور دشمن کے سامنے مقابلہ کرنا اور فرار نہ ہونا، یہ بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ جہاد کے میدان سے بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ تو صبر کرنا اس کو دوسری قسم قرار دیا۔ تیسرا صبر یہ ہے کہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنے میں جو آزمائشیں آئیں، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد کا سفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حج کا سفر کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی طاعتیں ہیں۔ ان طاعتوں کے دوران بھی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، معاملات آتے ہیں، ان پر صبر کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیاوی جو لذتیں اور مفادات ہیں، دنیاوی لذتیں اور مفادات، ان کو چھوڑنا، ان کی قربانی دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے۔ یعنی یہ لذتیں ہیں، انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ میں لذت حاصل کروں، شہوتیں چاہتا ہے انسان، خوشیاں چاہتا ہے، ہر معاملے میں چاہتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، یہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کام کر لوں، وہ بھی کام کر لوں۔ لیکن اگر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان برائیوں سے دور رہتا ہے، لذتوں سے دور رہتا ہے، تو یہ بھی صبر کی ایک قسم قرار دی گئی ہے۔ اور پھر ملامتیں بھی سننی پڑتی ہے دین کے معاملے کی وجہ سے، اس پر بھی صبر کرتا ہے، لوگ بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی صبر کی قسم ہے، اور اس کا ایک نام استقامت ہے، اس کا ایک نام استقامت ہے۔ یعنی یہ صبر ہے اور استقامت کی ایک صورت ہے کہ برائیوں سے رکا ہوا ہے، نیکیوں کے راستے پر چل رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی استقامت ہے اور یہ بہت بڑا صبر ہے۔ تو یہ تین قسمیں صبر کی بیان کی ہیں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے، جنہوں نے اس ریاض الصالحین کے فوائد لکھے ہیں، یعنی حدیث پر تبصرہ کیا ہے اور ترجمہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے تین قسمیں بیان کی ہیں۔ امام نووی کی جو بیان کردہ آیات تھی وہ بھی ہم نے بیان کر دی۔ انشاءاللہ اس باب میں بھی احادیث بھی ہیں صبر کے حوالے سے، جو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔